Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मुझे ना बताना, मुझसे पूछना। अब बहुत से मुसलमानों को जब हम कहते हैं कि भाई अल्लाह ने सारे अंबिया के औसिया अल्लाह ने बनाए, ऐसा ही है या नहीं? थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर कुरान में पेश कर देता हूँ। तमाम अंबिया के औसिया अल्लाह ने कहा मैं बनाऊंगा। आदम आपको मैंने बना के भेजा था, आपका नुमाइंद, आपके बाद आपका जो नायब होगा वो है शीस। जनाब आदम के बेटे शीस, हजरत शीस का आपके बाद जो वसी है वो है शीस। नुमाइंदा मैं बनाऊंगा, वसी मैं मुंतखब करूंगा, आपका नायब मैं, जानशीन, चाहे इमाम कहें चाहे खलीफा, मफहूम एक ही है, यानी जानशीन। तवज्जो हो, भाई कहते हैं खलीफा, हम कहते हैं इमाम, लेकिन मुराद क्या होती है? जानशीन रसूल खुदा। सारे अंबिया के जानशीन अल्लाह ने पर इंतखाब किए हैं। जनाब आदम का जानशीन अल्लाह ने इंतखाब किया, शीस मैं बनाऊंगा, शीस के बाद जानशीन मैं बनाऊंगा। जनाब नूह के साम मैं बनाऊंगा, जनाब इब्राहिम के दोनों इस्माइल और इसहाक दोनों बेटे जानशीन मैं बनाऊंगा। इस जनाब इसहाक के जानशीन जनाब याकूब का अल्लाह ने कहा मैं इंतखाब करूंगा। इसहाक आपका, याकूब के बाद याकूब आपका, यूसुफ, सबके अंबिया के सारे जानशीन अल्लाह चुनता रहा। जनाब जकरिया के जानशीन जनाब यहया, तवज्जो हो, जनाब दाऊद के, सुलेमान, सारे अंबिया के औसिया जानशीन अल्लाह ने चुने। तो फिर सरवरे कायनात को उम्मत पे कैसे छोड़ देगा? बड़ी मोटी सी बात है, पूरे कुरान का उसूल है और कुरान की आयत है, वलन तजिदु फी सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की रविश में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। मैं जुमला नहीं पहुंचा सका। वलन तजिदु फी सुन्नतिल्लाहि तहवीला, तब्दीला और तहवीला दो आयत है। अल्लाह कह रहा है मेरी रविश में कभी तब्दीली नहीं आएगी, मेरे उसूल में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली वहां आती है जहां इल्म में कमी हो। अल्लाह अलीम व खबीर का उसूल मैंने बनाया, मैं सारे अंबिया के औसिया चुन, जो छोटे छोटे अंबिया के औसिया मैंने चुने। जो सबसे बड़ा नबी है उसके औसिया उम्मत में कैसे छोड़ दूं? पहुंच रही है जाने के नाम। अल्लाह ने उसूल बनाया है कि सारे अंबिया के औसिया अल्लाह खुद चुनता है। जानशीन सक्सेसर्स जितने भी हैं वो अल्लाह कहता है कि सक्सेस मैं इंतखाब करूंगा कि कौन सक्सेसर होगा। जाने गिरामी, हमारे बस में होता तो सिर्फ 12 ना होते तो हम ज्यादा बना लेते। मैं अपने दिल से कह रहा हूं बात, अगर हमारे पास होता तो हम ज्यादा बना लेते। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारे बस ही में नहीं, मैंने इंतखाब करना है, मैं फैसला करूंगा। मैंने जब सारे अंबिया के 12 बनाए, नहीं बात पहुंचा सका, जब सारे अंबिया के औसिया 12 थे, जनाब मूसा के 12 कहां पे है? 5वां सूरा 12वीं आयत, 5 और 12 को ना भूलिएगा। 5वां सूरा है 12वीं आयत। वबाअतना मिनहुम 12 नकीबा, हमने मूसा के 12 नकीब बनाए। 12 जनाब मूसा के 12, जनाब ईसा के 12, अंबिया के जिस जिसके अल्लाह ने जानशीन बनाए 12, तो सरवर कायनात के 12। अगर कोई आपसे कभी दलील मांगे कि 12 पे दलील क्या, आपके हमें दलील की जरूरत नहीं है, जो 12 को नहीं मानता वो दलील ला। और 12 पे दलील की जरूरत नहीं, क्योंकि कुरान का उसूल है हमेशा 12। मैं अर्ज कर रहा था किसी जगह पे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी चंद साल पहले, तो वहां पे तमाम अदियान के उलमा को बुलाया गया था। अदियान इब्राहिमी के यहूदी भी थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, सब थे, और सबके साथ साथ नुमाइंदे बुलाए गए थे, बहरहाल मुख्तलिफ अदियान के सब। तो शियों में मैं ही था, तो यहाँ का भाई वहां पे मौजूद था, मुझे इत्तफाक हुआ वहां पे। तो उन्होंने ईसाई यहूदी में से किसी ने कहा कि भाई कोई मुश्तरक चीज है, कोई हमें कॉमन चीज है जो कॉमन हो, मुश्तरक हो, ऐसी चीज जो सब में कॉमन हो। तो अब सब एक दूसरे का मुंह देखने को कॉमन चीज है, कोई आइडिया दे सकता है? सबसे बड़े बड़े जितने भी काबिल बताने के जितने भी वहां पे यहूदियों के रहबाइस थे, क्रिश्चियंस के मुख्तलिफ जो फिरके हैं उनके सब नुमाइंदगान थे, क्योंकि यहूदी ईसाई में भी फिरके हैं, सब मुसलमान में मौजूद थे। तो मैंने याद रखा कि मैंने कहा मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ, शायद सब में मुश्तरक। तो अब सब मुतवज्जे हुए कि यूनिवर्सिटी का पूरी फैकल्टी मौजूद थी, सारे के सारे अफराद मौजूद,
کالج آف ڈیوینٹی اس کا سب سے بڑا، سب سے جس کی کئی میل زمینیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کو زمین سے گئے ہیں، کئی سو سال سے اسٹیبلش ہے کیمبرج یونیورسٹی کا ڈیوینٹی کو. تو میں نے کہا بھائی 12 ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں سب میں کامن ہو. توجہ بھائی آپ گھبرا کے سن رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 12 مجھے لگتا ہے کامن ہے. تو فوراً یہودیوں نے کہا اچھا آپ بھی 12 کو مانتے ہیں؟ عیسائیوں نے پلٹ کے کہا اچھا آپ دونوں 12 کو مانتے ہیں؟ تو بعض مسلمان گھبرانے لگے کہا کہ نہیں یہی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں قرآن کے اندر 12 بھائی. فوراً یہودیوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کے 12. عیسائیوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کے 12. تو بھئی دلیل ہمیں نہیں چاہیے، جو 12 کو نہیں مانتا دلیل اسے چاہیے. قرآن کے اندر اللہ نے ہمیشہ 12 کہے. اچھا پھر شیعہ سنی کتابوں کے اندر بھی 12. صحیح بخاری میں کتاب الاحکام میں، آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں، تو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاحکام کے اندر ہے. پیغمبر اسلام سے پوچھا جابر بن سمرہ، بہت سے اور صحابہ کا مجمع ہے، سوال کیا کہ رسول خدا سے، کہا یا رسول اللہ کم الاوصی آپ کے کتنے وصی ہوں گے؟ کہا جتنے نقباء بنی اسرائیل کے، جتنے سارے انبیاء کے. کہا کتنے ہیں سب انبیاء کے؟ کہا 12. لا یزال امر هذه الامه، یہ اس امت کا امر تمام نہیں ہوگا حتی یکون فی 12 رجلا، جب تک کہ ان میں 12 مرد حکومت نہ کریں. بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے بھی نہیں پہنچے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا 12 رجلا، 12 مرد. پھر بھی نہیں میں پہنچا سکا. 12 رجلا، 12 مرد، 12 رجل. لفظ آیا ہے صحیح بخاری میں 12 رجلا، 12 مرد، 12 رجل. اگر رجل سمجھنا ہو تو خیبر میں چلیں. رجل کو سمجھنا ہے، مرد کو سمجھنا ہے تو خیبر سے سمجھ لیں. وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، شیعہ سنی کتابیں موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا میں 40 دن میں خیبر کو فتح کروں گا. جب وہ 40 دن گزر گئے تو کہا کہ بھئی کیا مشورہ ہے آپ حضرات کا؟ کچھ نے کہا یا رسول خدا رات کا وقت ہے، کہیں تو چلے چلتے ہیں. یعنی جو دھبا اپنے دامن پہ تھا، کہا کہ پیغمبر اسلام کو یہی معاذ اللہ کی دھبا لگا دیجیے کہ آپ بھی رات میں چل لیتے ہیں. 40واں دن کا 39 دن میں کچھ نہیں ہو سکا. تو پیغمبر اسلام نے کہا سب کا مشورہ لے لیا، میری سنو. لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب ذہن میں آ گئی نا خیبر آپ کے. ایدان کرام میں مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی. مجمع کم ہو زیادہ ہو، میں پورے جو میں نے پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں. تو آپ کی زید صاحب مسلسل مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا بہت معذرت ہمارے احمد منی ہوتا ہے. میں نے کہا جو میں نے پڑھنا ہے، جن کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور وہاں پہ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ میرے بعد 12 مرد آئیں گے حکومت کریں گے. بخاری کے اندر بھی موجود ہے 12 مرد آئیں گے حکومت کریں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عزیزان گرامی مرد سمجھنا ہو تو خیبر سے سمجھیں. پیغمبر اسلام نے پہلا سمجھا دیا کہ وہاں پہ دیکھ لو مرد کیسا ہوگا، باقی 11 ویسے ہی تلاش کر لیں. اور جو مرد ہوں، کرار ہوں، غیر فرار ہوں. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا 12 ہوں گے. صحیح مسلم میں 7 روایات. صحیح بخاری میں ایک ہے جس میں کہا 12 رجلا، 12 مرد. صحیح مسلم میں 7 روایات ہیں. ایک میں کہا 12 مرد، ایک میں کہا 12 امیر، ایک میں کہا 12 خلیفہ. کہا 12 ہی ہے. جن الفاظ سے دیکھے کہا 12 ہی ہے. ترمذی میں بھی کہا 12، جامع نسائی کے اندر بھی کہا 12، خود مسند احمد بن حنبل میں بھی کہا 12. ہر جگہ پہ 12 ہیں. اگر کوئی اور کچھ اور پیش کرتا ہے تو ادب دلیل وہ لائے. میں نے دوبارہ کہہ دیا ہے دلیل اس کو ضرورت ہے جو 12 کے علاوہ کچھ اور پیش کرے. جو 12 کا ماننے والا اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن میں، حدیث میں ہر جگہ پہ آیا. شیعہ سنی کتابوں میں پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد 12 ہوں گے. اور غدیر خم میں فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی. ان میں پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے. تو اب حبیب خدا نے فرما دیا کہ اس خطبے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے خلافت کے اندر. میں دوبارہ جملے کو دہرانا کیونکہ بہت سے لوگ تاخیر سے آئے ہیں کہ ان محل القطب من الرحا.
جو ایک چکی کے اندر اس کیل کا جس پہ چکی گھوم رہی ہوتی ہے اسے قطب کہا جاتا ہے کہ میرا قطب کا مقام ہے ایک چکی کے اندر کہ اگر قطب نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی. میں خلافت میں وہی مقام رکھتا ہوں جو چکی کے اندر قطب رکھتا ہے کہ اس کے خلافت میرے گرد گھومتی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب اس سے خلاف ہو گیا ایک نے دوسرے کو خلیفہ بنا دیا تو اس مقام پہ بھی ایک ہی مسئلہ دوبارہ سر پیش تھا کہ اگر پہلا طریقہ صحیح تھا تو پھر طریقہ بدلا کیوں گیا؟ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. اگر پہلا طریقہ صحیح تھا پھر دوبارہ طریقہ بدل کیوں دیا گیا؟ کہ نہیں اب جیسے بھی ہوا اب یہی اس اخلافی کے ذریعے سے. یہاں تک کہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ بھی اپنے بعد کسی کو نمائندہ بنا دیجئے. دوسرے خلیفہ سے کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں بناؤں گا میں شورا بناؤں گا. کہا کیوں؟ پہلے خلیفہ نے آپ کو بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول خدا نے کسی کو اپنے بعد نہیں بنایا تھا. یعنی وہ اقرار کرنا کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا ہے وہ تو لوگوں نے بنایا. عزیزان گرامی جسے لوگ بناتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. انہوں نے بنایا ایسا نہ یہ اتار دیں تو ان کو خوش کیا جائے. اور جسے خدا بناتا وہ ہمیشہ خدا کو دیکھتا کہ مجھے اس کی خوش